السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع ہے فرقہ بوہری کا تعارف۔ آج کے ویڈیو میں ہم 3 نکات پر نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ پہلا نکتہ ہے فرقہ بوہری کا پس منظر۔ دوسرا نکتہ اس فرقے کے بنیادی عقائد و نظریات۔ تیسرا نکتہ اس فرقے کا شرعی حکم کیا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں پہلے نکتے سے۔ پہلا نکتہ ہے فرقہ بوہری کا پس منظر۔ یہ فرقہ در حقیقت آغا خانیوں کی ایک شاخ ہے۔ آغا خانیوں کا 21واں امام مستنصر باللہ کا انتقال ہوا تو اس کے متبعین میں اختلاف پایا گیا۔ بعض لوگوں نے مستنصر باللہ کے بڑے بیٹے نزار کو اس کا جانشین سمجھا اور خلافت کا استحقاق اس کو دیا، اور بعض لوگوں نے اس کے چھوٹے بیٹے المستعلی کو مستنصر باللہ کا جانشین سمجھا تو خلافت کا مستحق بھی اس کو ہی سمجھا۔ پہلے فرقے والوں کو نزاریہ اور دوسرے فرقے والوں کو المستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا وجود سن 525 ہجری میں ہوا۔ نزاریہ اور مستعلیہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، قتل و قتال ہوا۔ مستعلی فرقے کا جو امام تھا وہ امام طیب کے نام سے مشہور تھا، یہ بعد میں غائب ہو گیا، تو امام طیب یعنی مستعلی فرقے کے لوگوں نے امامت کا سلسلہ اس امام کے غائب ہونے کے بعد اس کی اولاد میں جاری کر دیا، اور امام غائب کو ہر زمانے میں حیات سمجھا کہ وہ ان اماموں کو ہر زمانے میں احکام بتاتا رہتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں بھاگنے لگے اور کچھ ہندوستان میں آ گئے۔ ہندوستان میں آ کر ان کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کو داؤدی کہا جاتا ہے جو داؤد بن قطب کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے۔ دوسرے گروہ کو سلیمانی کہا جاتا ہے، وہ سلیمان بن حسن کو 27واں امام تسلیم کرتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور بر صغیر میں عموماً داؤدی فرقے کے لوگ ہیں۔ اس وقت داؤدی فرقے کا 52واں امام چل رہا ہے جس کا نام برہان الدین ہے۔ اس وجہ سے اس فرقے کو بوہری کہا جاتا ہے۔ برہان الدین یہ ہندوستان کے شہر ممبئی میں پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک تاجر آدمی ہے۔ اس فرقے کے اکثر لوگ تجارت کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں 40 ممالک میں یہ فرقہ کام کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس فرقے کے دوسرے نکتے کی جانب۔ دوسرا نکتہ ہے عقائد و نظریات۔ عقیدہ نمبر 1 کلمہ توحید۔ اس فرقے کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اس پر یہ اضافہ کرتے ہیں مولا علی ولی اللہ و وصی اللہ، اور یہ مولا علی ولی اللہ وصی اللہ یہ کتنا خطرناک اور بھیانک جملہ ہے۔ یہ گزشتہ آغا خانیوں کے جملے میں ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ عقیدہ نمبر 2 عقیدہ ربا۔ اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ سود بالکل جائز اور حلال ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ سود کوئی چیز نہیں ہے جو حرام ہو، بلکہ سود بالکل جائز اور حلال اور کاروبار اور بزنس کے منافع کی ایک شکل ہے۔ عقیدہ نمبر 3 عقیدہ امامت۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام اللہ کے نور ہیں، مفترض الطاعات ہیں اور معصوم ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت ان کی ملکیت میں ہے، جس کو چاہے دے دیں، جس کو چاہے حلال کر دیں، اور جس چیز کو چاہے حرام کر دیں۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ الملک للہ، کہ جتنے بھی دنیا و آخرت میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کو بندے جو ان کا موجودہ امام ہوتا ہے اس میں ثابت کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 4 مساجد و قبرستان۔ اس فرقے کی مساجد و قبرستان عام مساجد و قبرستان سے ہٹ کر ہیں۔ اس عقیدے کے علاوہ ہندوانہ رسموں کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان کے پردے کی حیت وہ بھی مشہور ہے، چہرے کو کھلا رکھتے ہیں اور باقی جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ اور یہ فرقہ بنیادی طور پر تجارت کو اختیار کرتا ہے، تجارت پیشہ فرقہ ہے یہ، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو روحانی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے،
ان کے بوہری مذہبی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جتنا ہو سکے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس لیے اس فرقے کے ماننے والے اکثر بڑے بڑے تجار ہیں یا بڑے بڑے تعلیم حاصل کیے ہوئے بڑے بڑے مناصب پر فائز ہیں اس فرقے کے متبعین لوگ، اور یہ دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے ہاں دین کے نام سے خود ساختہ اپنا ایک مذہب ہے جو فرقہ بوہری کی جس سے بنیاد پڑی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے نقطے پر، فرقہ بوہری کا شرعی حکم۔ یہ آغا خانیوں کی ایک شاخ ہے، جو حکم آغا خانیوں کا ہے وہی حکم بوہری فرقے کا ہے، یعنی اس فرقے سے رشتہ ناتا، دوستی، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کو ترک کر دیا جائے۔ جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بات سے توبہ و استغفار کریں۔ ہم نہایت اختصار کے ساتھ فرقہ بوہری کے تعارف کے ذیل میں 3 نکات پر بہت تفصیلی گفتگو کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان گفتگو کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ ہمارے ویڈیوز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوسروں تک خیر کی نیت سے شیئر کیجیے۔